پتہ ہے ایسی ہستیوں کی لا یسمع ولا یبصر، جو تیری سنتے نہیں ہے، ولا یبصر اور دیکھتے بھی نہیں ہے۔ ابا جی یہ کیا مذہب ہے، یہ کیا دین ہے، یہ کیسا دین ہے کہ خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، بنا کے بالکل سنوار کے پھر ان کے سامنے جھکنے لگتے ہو، ان سے مددیں مانگنے لگتے ہو، انہیں کہتے ہو یہ ہے فلاں بیٹی دینے والا، یہ ہے مشکل کشا، یہ ہے حاجت روا، یہ ہے نفع نقصان کا مالک، یہ فلاں کام کا، یہ فلاں کام کا۔ ابا جی دونوں چیزیں میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں، ایک تو عقل کے لیے چیز خلاف ہے، دوسرا دین کے لیے چیز خلاف ہے، عقل بھی نہیں مانتا۔ ہاں کہ ایک بندہ پتھروں کو تراش کر اپنے ہاتھوں سے بنا کے مورتیاں بنا لے، اپنے ہاتھوں سے ان کی شکلیں بنائے، شکلیں بنا کے پھر ان کے سامنے پوجا کرنے لگے، ان کے سامنے جھکنے لگے، ان سے مددیں مانگنے لگے۔ ابا جی ذرا کھولے کان اور غور سے سنے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ لما تعبدو، کیوں عبادت کرتا ہے، لا یسمع، جو سنتے نہیں ہے، ولا یبصر، دیکھتے بھی نہیں ہے، ولا یغنی عنک شیئا۔ اور میرے ابا پیارے بابا، اگر کوئی مشکل آ جائے، اگر کوئی تکلیف آ جائے تو یہ ہٹا بھی نہیں سکتے ہو میرا بابا۔ یا آباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ یا آباتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ یا آبات انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ زور سے کہے یار، جب قرآن کی گونج آئے نا تو سبحان اللہ میں بخل نہ کیا کرے۔ جب قرآن کی ہائے قرآن قرآن ہے، خدا کی قسم قرآن قرآن ہے۔ اس لیے میرا کافی جمعے سے یہی موضوع چل رہا ہے کہ عظمت قرآن، عظمت قرآن، قرآن کی بہت بڑی عظمت ہے۔ ہم ادھر ادھر ہیں، ہمیں ٹائم اور وقت نہیں ہے کہ ہم ذرا قرآن کے قریب آ کے قرآن کو دیکھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کی آیتوں کو پڑھیں، قرآن کا ترجمہ دیکھیں، اہل علم کے پاس جا کے کم سے کم روزانہ ایک آیت تو ترجمے والا قرآن لے کر بیٹھ کے اس سے پڑھیں اور سنیں۔ کم سے کم 10 منٹ ہم سے نہیں نکلتے۔ خدا کی قسم اگر میں اور آپ روزانہ 10 منٹ نکال لیں، صبح کی نماز کے بعد، مغرب عشاء کے بعد، جو بھی آپ کے پاس ٹائم ہو آ جائیں، مجھے کہیں قاری صاحب کے پاس کہ مولوی صاحب روزانہ ایک آیت کا ترجمہ اور اس کا مفہوم سمجھا دیں۔ خدا کی قسم آپ ذرا قرآن کے اندر آ کے ایک مرتبہ میرے کہنے، میرے اس مشورے پہ آپ آ کے قرآن کے اندر جھانکیں، آپ کہیں گے میری ساری زندگی ایسے گزر گئی، جو جس اور جو مزہ اللہ نے قرآن میں رکھا ہے ایسا مزہ کسی چیز میں نہیں۔ ہم ناولوں کو پڑھتے ہیں، کبھی گزر ہوتا ہے نا کہیں، بات تو نہیں کرنی چاہیے، دیکھتا ہوں بس ناول ہے، نوجوان لگا ہے، سفید ریش لگا ہے، ناول پڑھتے ہو، میں حیران ہوں۔ سب جھوٹ، سب فریب، سب تخیلات، سب تصورات، ساری ایسی یعنی تخیلات کی باتیں ہیں۔
کہانیاں ہیں، ہاں یہ ڈرامے ہیں۔ ارے نوجوانوں، یہ دیکھو میں آپ کا خیر خواہ ہوں، ان ناولوں میں، ان فلموں میں، ان ڈراموں میں، ان تمام ٹک ٹوکوں میں اور ان تمام یہ جو ارطغرل ہیں، یہ شرطغرل، یہ اس میں کچھ نہیں ہے، یہ سب ڈرامے ہیں۔ حقیقت اللہ نے بیان کی ہے تو اپنے قرآن میں بیان کی ہے، حقیقت بیان کی ہے۔ آپ کہتے ہیں نا قصہ سناؤ، قصہ کہانی سناؤ، میں حیران ہوتا ہوں۔ یہ علمی بات ہے، یہ لفظ یہ علماء کا ہے، لیکن میں انشاءاللہ آپ کو ایسے سمجھا دیتا ہوں جیسے آپ کہیں گے کہ یہ تو پانی کی طرح ہے۔ ذرا ادھر دماغ کی کھڑکیاں کھولے، ادھر آ کے بیٹھے، غور کریں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ قصہ ان دنوں بات ہوئی تو میرے رب نے کہا آؤ میرے نبی دی امت دے لوگو، میرا سونا میں تینوں ایسا قصہ سناواں کہ سارے قصے تو سونا قصہ۔ اب حیران ہو جائیں گے، میں یعنی گارنٹی سے اور بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، آپ آج ابھی جمعے کے بعد جائیے گھر، ترجمے والا قرآن اٹھائیے اور سورہ یوسف کھولیے، دوسری تیسری آیتوں پہ یہی میرا جملہ جو میں نے پنجابی میں ترجمہ کیا نا اردو میں کرتا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میں نے تمہارے لیے یوسف کی کہانی اور یوسف کے قصے کو احسن القصص سونے قصہ وچوں قصہ بیان کر چھوڑا۔ یعنی آپ کا اگر یہ مائنڈ ہے، یہ ذہن ہے، کیونکہ رب کو پتا ہے جو ہو رہا ہے میرا رب جانتا ہے، جو ہو چکا ہے میرا رب، جو ہونے والا ہے میرا رب جانتا ہے۔ اس لیے میرے رب کو پتا تھا کہ یہ انسان قصوں کی شوقین ہے، تو میرے رب نے کہا بجائے ادھر ادھر کی کہانیاں، گٹلیات، فضولیات ادھر ادھر نہ جاؤ، آوا میرے نبی دا امتیا، میں تیرے واسطے اپنے قرآن چ قصے بیان کیتے نے، ایک انہاں وچوں میرے یوسف دا قصہ بھی پڑھ لے، انہاں وچوں ایک میرے ابراہیم دا قصہ بھی ہے، انہاں وچوں ایک میرے نوح دا قصہ بھی ہے، انہاں وچوں میرے ایک جناب یونس دا قصہ بھی ہے، انہاں قصیاں وچوں میرے ایوب دا قصہ بھی ہے، انہاں قصیاں وچوں میرے زکریا دا قصہ بھی ہے۔ انہاں تمام یہ جو تو قصے پڑھتا ہے یہ تو غطرلیات ہیں جو میں نے اپنے بندوں کے قصے اپنے قرآن میں بیان کیے ہیں۔ جب تو یہ قصہ پڑھے گا، یہ واقعہ پڑھے گا، جب اس طرف آئے گا، وہ میرا بندہ اس کے سننے سے، اس قصے کے پڑھنے سے، اس طرف وقت ضائع کرنے کے تو گناہگار بھی ہوگا اور تیرا وقت بھی ضائع ہوگا۔ جب تو میرے قرآن والا قصہ پڑھے گا تیرا ایمان بھی مضبوط ہوگا اور تیرے کھاتے میں نیکیاں بھی لکھ دوں گا۔ زور سے کہیں۔ تو پھر ہمیں ناول پڑھنے چاہیے یا ترجمہ؟ سارے بولے۔ پھر ہمیں کہانیاں پڑھنی چاہیے یا رب کا قرآن جو ہے مجھے بتاتا ہے اس طرف آنا چاہیے؟ عرض کر رہا تھا جناب ابراہیم اپنے ابا کے سامنے یہ گفتگو کر رہے، سبحان اللہ، اپنے ابا کو سمجھا رہے، بابا جی انی قد جانی من العلم، اے میرے بابا اللہ نے مجھے علم دیا ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا، اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا، اللہ نے مجھے اپنا برگزیدہ بندہ بنایا۔ اے میرے بابا اللہ نے میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھا ہے اور اللہ نے مجھے علم سے نوازا ہے۔ یاد رکھنا وقت کے نبی کے پاس، بڑا عظیم جملہ کہہ رہا ہوں، کچھ اشکالات کا جواب بھی دے رہا ہوں، توجہ کریں۔ اللہ وقت کے نبی کو کیا لفظ کہا؟ وقت کے نبی کو، اللہ وقت کے نبی کو خود علم عطا کرتا ہے، جب تک اللہ بھی نہ بتائے نبی کو بھی پتہ۔ سارے بولے
جب تک میرا رب نہ بتائے رسول پیغمبر کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے یاد رکھنا عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، حاجت روا اللہ کی ذات ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے یہ علم اللہ کے پاس ہے، جو ہو چکا ہے یہ بھی اللہ کے پاس ہے، جو ہونے والا ہے یہ بھی اللہ کے پاس ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ وقت کے نبی کے پاس تمام امت میں سے، تمام قوم میں سے علم زیادہ ہوتا ہے، لیکن دینے والا کون ہے؟ آؤ قرآن کے لفظ ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ جناب ابراہیم نے کہا میرے بابا انی قد جاءنی، پکی بات ہے، جاءنی من العلم، لے آیا ہوں میں علم، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے حکمت دی ہے، اللہ نے مجھے بصیرت دی ہے۔ یہ جتنے لوگ اس جہان میں ہیں تمام لوگوں میں سے میرا علم زیادہ ہے، اس لیے ان کے پیچھے نہیں، ان کے پیچھے نہیں، فاتبعونی، میری اتباع کر، میرے پیچھے لگ، میرے پیچھے چل، عہد کا یہی راستہ ہے تیرے لیے۔ اگر تو میرے پیچھے چل پڑا ہو میرے بابا جی، صراطا سویا، یہی راستہ تینوں لے جائے گا۔ لمبی گفتگو کر رہے ہیں، یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جی شیطان کی عبادت نہ کر۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ماں سوا اگر کوئی بندہ کسی کی عبادت کرتا ہے تو وہ اللہ کی نہیں، وہ شیطان کی ہے۔ ادھر بیٹھے، میں ایک عقدہ حل کرنا چاہتا ہوں، ایک مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ دور دراز سے لوگ خصوصاً جمعے پہ تشریف لاتے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ یاد رکھنا ادھر آپ بیٹھے، بڑی پیاری بات ہے، اس کو علیحدہ بنائیں، بڑی پیاری بات ہے، ادھر بیٹھے غور کریں۔